بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مسلین. اچھا الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہمارے 4 جو دروس ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں. درس اول، درس ثانی، درس ثالث اور درس رابع. تو میں جلدی سے خلاصہ کر دیتا ہوں کہ ہم نے درس اول میں حاضہ پڑھا اور اس کے متعلق جو دوسرے اسما تھے وہ ہم نے پڑھے. درس ثانی میں ہم نے ذالکہ پڑھا، یہ دونوں اس میں اشارہ ہیں. اور ہم نے اس سے پہلے یہ سمجھا تھا کہ جو جملہ خبریہ ہوتا ہے، جو انفارمیشنل سینٹنس ہوتا ہے، جو جملہ خبر دے رہا ہوتا ہے، اس کی بنیادی طور پہ 2 قسمیں ہوتی ہیں. جملہ فعلیہ ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ ہوتا ہے. اور جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جس کا آغاز فعل سے ہوتا ہے، جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جس کا آغاز اسم سے. عربی میں جو اسم ہے اس کی جو تعریف ہے وہ تھوڑی سی براڈ ہے، تھوڑی سی وسیع ہے. اور جو اردو ہے یا انگریزی ہے اس میں جو ناؤن کی یا اسم کی تعریف کی جاتی ہے اس سے مختلف ہے. تو اسم ہر اس لفظ کو ہم کہتے ہیں جس کے معنی فعل یا حرف کے ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے، البتہ اس میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا. جیسے کہ کتابن، یہ ایک اسم ہے کیونکہ اس کے معنی ہمیں سمجھ میں آ جاتے ہیں، ہمیں کسی اور لفظ کی مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اس میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا. تو ایسا جو بھی لفظ ہوگا اس کو ہم اسم میں شامل کریں گے، بھلے سے وہ دوسری زبانوں میں کسی اور کیٹیگری کا ہو، لیکن عربی کے اندر وہ اسم کی تعریف کے اندر داخل ہو. تو چنانچہ جو حاضہ ہے وہ بھی اسم ہے کیونکہ وہ اس کے اندر یہ تعریف پائی جا رہی ہے، وہ اسم اشارہ ہے. ذالکہ بھی اسم اشارہ ہے. تیسرے سبق میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ ایک عام اسم ہوتا ہے، کامن ناؤن ہوتا ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں تنوین ہوتی ہے. کتابن، 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 قلمن، قلمن، قلمن. لیکن اس کے شروع میں الف لام لگا دیتے ہیں تو وہ ایک خاص اسم بن جاتا ہے. یہ بھی اسم کی ایک علامت ہے. تنوین ہونا بھی اسم کی علامت ہے، فعل پر یا حرف پہ تنوین نہیں آ سکتی. اسی طریقے سے الف لام بھی اسم ہونے کی علامت ہے، فعل پر یا حرف پر الف لام نہیں آ سکتا. تو تیسرے سبق میں ہم نے وہ اسما سمجھے تھے، وہ جملے بنائے تھے جس کے اندر پہلا لفظ جس کو ہم معرف باللام کہتے ہیں، یعنی وہ اسم جس کو معرفہ بنایا گیا ہو، جس کو خاص بنایا گیا ہو الف لام لگا کے. الکتاب جدید، المدرس موجود، الباب مفتوح. اس طرح کے ہم نے جملے درس ثالث میں بنائے تھے. پھر جو سابقہ درس تھا، درس رابع، اس میں ہم نے ایک نئی بحث سمجھی، ایک نیا ٹاپک اسٹارٹ کیا، یعنی حرف جر کا، جس کو ہم انگلش میں پریپوزیشن کہتے ہیں. وہ حروف جو کہ استعمال کیے جاتے ہیں اسما کی پوزیشن بتانے کے لیے، چیزوں کی جگہ بتانے کے لیے. اور ابھی ہم نے صرف چار حروف جر پڑھے ہیں: من، فی، الا اور علا. من، فی، الا فی اور علا. ٹھیک ہے. اولا من کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ سے ٹھیک ہے، جس کو ہم انگریزی میں فرام کہتے ہیں. اور الا کا ترجمہ کیا ہے؟ تک تک، جس کو ہم انگلش میں ٹو یا ٹو ورڈز کہتے ہیں. اسی طریقے سے بالکل فی کا ترجمہ کیا ہے؟ میں ٹھیک ہے جی، جس کو ہم ان کہہ دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے اعلیٰ کا ترجمہ کیا ہے؟ پر. ٹھیک ہے. یہ 4 حروف ہم نے پڑھے تھے. اچھا یہاں بھی ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ حرف جر صرف اسم پر داخل ہوتا ہے. حرف جر کسی دوسرے حرف سے پہلے نہیں آ سکتا. اسی طریقے سے حرف جر کسی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا. میں آپ کو کچھ مثالیں دکھاتا ہوں. دیکھیں، یہ حرف جر ہے من، اس کے بعد والا کیا ہے؟ اسم ہے. ٹھیک ہے. المدرسہ، یہ اسم ہے. یہاں پہ الہ ہے، اس کے بعد والا کیا ہے؟ السوق، بازار، اسم ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر من ہے، اس کے بعد والا کیا ہے؟ الیابانی یابان. ٹھیک ہے، ملک کا نام ہے، اسم ہے. یہاں پہ من ہے، اس کے بعد والا کیا ہے؟ اسم ہے. ٹھیک ہے. تو ایک عمومی قاعدہ یہ بھی ہے کہ جب حرف جر ہے تو حرف جر کے جو بعد والا لفظ ہوگا وہ بھی اسم ہوگا. تو حرف جر کا داخل ہونا بھی اس بات کی علامت ہے کہ وہ لفظ اسم ہے. انشاءاللہ ہم اب آگے جائیں گے تو ہم اسم کی علامتیں پڑھیں گے. کچھ علامتیں تو آپ کو پتہ چل گئی کہ دیکھیں یہ تنوین ہوتی ہے، 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر. جب بھی نظر آئے گا یہ اسم ہے. اگر الف لام ہے، السوق، المدرسہ، الطالب، السین، الیابان، الف لام ہے، اسم. اس میں ضمیر ہے، ہوا ہے، انتا ہے، انا ہے، اسم ہے. ہاذا، ذالکا، اسم ہے. اسی طریقے سے ایک علامت ہم نے یہ پڑھ لی
کہ اگر من داخل ہو رہا ہے کسی لفظ پہ تو من یا کوئی بھی حرف جر ہے اس کے بعد والا جو لفظ ہوگا وہ عام طور پہ اسم ہوگا. ٹھیک ہے, یہاں تک بات واضح ہے؟ استاد جی یعنی حرف جر جو ہے صرف اسم پہ آئیں گے. ہاں عام طور پہ. فعل کبھی کبھار کا دیکھیں حرف جو بن گیا. اصول ہوتے ہیں نا, اصول سے اس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں کہ رولز کی ایکسیپشنز ہوتی ہیں, یعنی مستثنیات ہوتے ہیں. جیسے پاکستان کے قوانین میں ہے نا کہ صدر کو استثناء حاصل ہے, تو ایسے ہی بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ہم استثناء کر دیتے ہیں, لیکن اصولی بات رول یہ ہے کہ حرف جر کے بعد جو لفظ ہوگا وہ اسم کہلائے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ ہم نے اس میں ضمائر پڑھے, اس میں ضمیر ہم نے پڑھ لیا ہے. ہی کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں, اور وہ کے لیے ہوا اور وہ ہیا. کے لیے ہوا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہوا. بالکل ہوا استعمال کرتے ہیں. اور شی کے لیے وہ خاتون, اس کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں, ہیا استعمال کرتے ہیں. اچھا, تم ایک مرد, اس کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں, تم ایک مرد. ہاں ہم کہتے انتا. ہیں انتا. ٹھیک ہے, ایک مرد تو میں یوں سمجھ لیں بریکٹ میں کہہ رہا ہوں, ویسے تو ہم تو ہی تم کہتے ہیں یا تو کہتے ہیں یا آپ کہہ دیتے ہیں, لیکن اس بات کی وضاحت کے لیے کہ میرا سامنے والا مذکر ہے تو میں مرد کا لفظ لگا رہا ہوں. اچھا, تو ایک خاتون یا تم ایک خاتون, اس کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں, انتی. انتی. بالکل صحیح, انتی. اور میں کے لیے کیا استعمال کروں گا, انا. انا. اب انا مذکر بھی استعمال کر سکتا ہے, انا مؤنث بھی استعمال کر سکتا ہے. واضح؟ چلیے جی انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. بس یہ خلاصہ تھا. اب ہم چل رہے ہیں ایک نئے ٹاپک کی طرف. ٹھیک ہے, یہ ہے الدرس الخامس. اچھا, ٹاپک کے آغاز سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کو وائٹ بورڈ پہ کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں, ہم اردو میں کہتے ہیں احمد کی کتاب. ٹھیک ہے, احمد کی کتاب, یا علی کا بستہ. ٹھیک ہے, اور کیا جملہ بنے گا, چلیں ان دو ہی کو سمجھ لیں. دیکھیں یہ جو ہے نا, یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں, یہاں پہ ہمارا مقصد کیا ہے, احمد کی کتاب جو ہم کہہ رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ, استاد جی اس میں استاد جی یہ اشارہ. اچھا میں اگر اس کو یوں استاد چھپا جی دوں, احمد کی کتاب, یہ میں استاد اگر جی یوں اس میں یہ کہوں, واول نہیں ہے. اچھا دیکھیں اگر میں پہلے اس کو یوں سمجھیں, میں کہہ رہا ہوں کتاب اور بستہ, تو یہ چیز مجہول ہے نا, غیر واضح ہے. کتاب ہے تو کس کی کتاب ہے, میری ہے, تمہاری ہے, علی کی ہے, اسلم کی ہے, کس کی ہے. تو پھر جب کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ بھئی کتاب کس کی ہے, کتاب من ھذا, یہ کتاب کس کی ہے, تو پھر میں کہتا ہوں کہ احمد کی کتاب. کتاب احمد. ٹھیک ہے, احمد کی کتاب. ٹھیک, یہ سمجھ میں آ رہا استاد ہے؟ یہ پھر معروف ہو گیا. جی جی ہاں استاد جی معروف ہو گیا پھر. ہاں. اب یہاں پہ کیا کیا ہم نے یہاں پہ کیا کیا کہ پہلے کتاب ایک عام لفظ تھا لیکن غیر واضح تھا, ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ کتاب کس کی ہے, استاد کی ہے, طالب علم کی ہے, اسلم کی ہے, ارشد کی ہے, کس کی, ہمیں نہیں پتا. لیکن جب میں نے یہاں پہ کہا احمد کی کتاب, تو میں نے ایک کام تو یہ کیا کہ اس کتاب کی ہمیں نسبت معلوم بتا ہو گیا دی استاد. کہ یہ جو کتاب ہے یہ احمد کی کتاب ہے. اچھا, جب ہم یہ جملہ بولتے ہیں تو یہاں پہ یہ کتاب, یہ پہلے لفظ عام تھا نا, پہلے عام تھا, کسی بھی کتاب کو ہم کہتے تھے کتاب. لیکن جب میں کہہ رہا ہوں احمد کی کتاب, تو اب یہ کتاب خاص ہو گئی ہے نا. اب صرف احمد کی کتاب ہی مراد ہے, علی کی کتاب مراد نہیں ہے, استاد کی کتاب مراد نہیں ہے, یاسر کی کتاب مراد نہیں. اب یہ کتاب خاص ہو گئی. پہلے یہ کتاب عام تھی, اب یہ کتاب خاص ہو گئی. ٹھیک ہے, ایسے ہی یہاں پہ نیچے دیکھیں بستہ. بستہ ایک عام سا بستہ, کسی کا بھی ہو سکتا ہے, استاد کا ہو سکتا ہے, طالب علم کا ہو سکتا ہے, کسی کا بھی ہو سکتا ہے, غیر واضح تھا. پھر میں نے یہاں پہ کیا کیا, میں نے کہا علی کا بستہ, علی کا بستہ, علی کا بیگ. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ جب میں نے یہ کہا علی کا, تو میں نے اس بستے کو منسوب کر دیا اس علی سے. جب میں نے کہا احمد کی کتاب, تو میں نے اس کتاب کی نسبت کر دی احمد کی طرف. ٹھیک ہے, تو جب ہم کسی چیز کی نسبت کسی بھی شخص کی طرف یا جگہ کی طرف کر دیتے ہیں یا ملک کی طرف کر دیتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں کمپیوٹر, تو کمپیوٹر عام ہے, پاکستان کا ہے, چائنا کا ہے, امریکہ کا ہے, پھر ہم کہتے ہیں امریکہ کا کمپیوٹر یا چائنا کا موبائل. تو ہم وہاں پہ اس کو خاص کر رہے ہیں کہ بھئی یہ جو مینوفیکچرنگ ہے,
یہ جو موبائل ہے یہ کہاں کا بنا ہوا ہے؟ چائنا کا. تو اس کو ہم کہتے ہیں عربی زبان میں اس کو ہم کہتے ہیں اضافت. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اضافت. اضافت کا مطلب کیا ہے کہ میں اس کی نسبت کر رہا ہوں. اس کو آسان لفظوں میں سمجھ لیں کہ میں اس یعنی کی استاد جی ایک قسم کی نسبت دوسرے اسم کی دوسرے طرف کر قسم رہا کی ہوں. طرف ہو رہی. ٹھیک ہے، یعنی پہلے ایک اسم عام تھا، کتاب تھا، موبائل تھا، بستہ تھا، گاڑی تھی، وہ عام تھی. ٹھیک ہے، پھر میں نے کہا کہ بھئی احمد کی کار، استاد کی گاڑی، طالب علم کی سائیکل. تو اب میں اس طریقے سے نسبت کر کے اس لفظ کو خاص کر دوں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ جو پہلے لفظ عام تھا، اضافت کی وجہ سے یہ لفظ کیا ہو جاتا ہے؟ خاص. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ جی استاد. صحیح ہے. اب دیکھیں اس کو ہم عربی میں کیسے بنائیں. عربی میں ہوتا یہ کہ جیسے میں نے یہ کہا احمد کی کتاب. ٹھیک ہے، جی احمد جی کی کتاب، اس میں کون جی. سا لفظ ہے جس کی نسبت ہو رہی ہے؟ استاد جی کتاب کی نسبت احمد کی طرف کتاب ہو کی رہی. نسبت ہو رہی ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ذرا آپ نے ٹرم سمجھنی ہے. عربی میں اس لفظ کو یا چیز کو جس کی نسبت ہو رہی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مضاف. مضاف. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مضاف. اس کو آسان لفظوں میں آپ سمجھ لیں منصوب، جس کی نسبت کی گئی، منصوب. جس کو جوڑا گیا، جس کا جوڑ بنایا گیا، یوں سمجھ. ٹھیک ہے، تو وہ لفظ، وہ چیز، وہ جگہ یا وہ انسان جس کو کسی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، عربی اصطلاح میں اس کو ہم کہتے ہیں مضاف. یہ بات واضح؟ ٹھیک ہے. جی استاد جی. اچھا، اب ظاہر سی بات ہے جب مضاف کیا جا رہا ہے تو کسی کی طرف، جس کی طرف مضاف کیا جا رہا ہے وہ بھی موجود ہے. تو جس کی طرف مضاف کیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مضاف الیہ. ٹھیک ہے، مضاف الیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ مضاف ہے، یہ منصوب ہے اور اس کی طرف مضاف کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹرم سمجھ میں آ گئی. ایک ہوتا ہے مضاف اور دوسرا ہوگا مضاف الیہ. مضاف وہ لفظ ہے جس کی ہم نسبت کر دیتے ہیں، وہ چیز ہے، وہ جگہ ہے جس کی ہم نسبت کرتے ہیں، اور جس کی طرف کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مضاف الیہ. یہ واضح ہو سر گیا؟ آپ نے مضاف، جی سر آپ نے مضاف کو اردو میں ایزی بنانے کے لیے منصوب کہا. صحیح، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اب اسی طریقے سے جو احمد کو مضاف الیہ آپ جو کہہ رہے مضاف تو الیہ اس کو اردو میں ہم یاد رکھنے کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کی طرف نسبت ہوئی. ٹھیک ہے، نسبت ہوئی. جس کی طرف نسبت ہوئی، ہوئی. بس یوں سمجھ لیں. ٹھیک ہے، آسان لفظوں میں جس کی طرف نسبت ہوئی. اصل میں نسبت ہوئی. دیکھیں یہ اچھا جو استاد جی یعنی یہ جس کی طرف الہی نا، دیکھیں جس کی طرف یہ الہی وہ ہے جو ہم نے پڑھا ہے، الہ ہے کی طرف. صحیح ہے، اوکے. احمد مضاف کی طرف. صحیح ہے، تو یہ جو مضاف ہے اس ٹھیک. کی طرف چونکہ نسبت ہو رہی ہے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی طرف ہو رہی ہے، مضاف الیہ، اس کی مضاف طرف الیہ. جوڑا گیا. جی سعید بھائی. اچھا. استاد جی یعنی جس کی طرف نسبت ہوئی یا جس کی طرف نسبت ہوگی وہ مضاف الیہ ہوگا، وہ مضاف اور الیہ جس ہوگا، کی نسبت ہوگی وہ مضاف ہوگا. وہ مضاف ہوگا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی استاد جی. ٹھیک ہے سر. اچھا، اب میں نیچے والی لائن کو ذرا مٹاؤں گا اور اب دیکھیں اب ہم نے اس کو ترجمہ کرنا ہے عربی میں. تو عربی میں دیکھیں ہوتا کیا ہے. اردو میں تو یہ ترتیب ہے کہ پہلے مضاف الیہ آ رہا ہے اور اس کے بعد آ رہا ہے مضاف. عربی میں اس کی ترتیب الٹی ہے. جب آپ ترجمہ کریں گے تو آپ پہلے مضاف لکھیں گے اور پھر آپ مضاف الیہ لکھیں گے. یعنی جس کی نسبت آپ کرنا چاہ رہے ہیں پہلے وہ آ جائے گا اور جس کی طرف نسبت ہوگی وہ بعد میں آئے گا. تو اب ترجمہ کیسے ہوگا؟ احمد کی کتاب. جی احمد بتائیں. کی کتاب مضاف اپنے مضاف الیہ سے. لگا دیں گے. ہاں استاد جی، جی کیا ہوگا؟ بتائیں مضاف اپنے کتاب مضاف الاحمد. الیہ سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اچھا ٹھیک ہے، وہ بات ترکیب بعد میں کریں گے. ابھی اس کا ترجمہ بتائیں مجھے. احمد کی کتاب. کتاب جی الاحمد. ہاں الکتاب احمد. صحیح ہے. چلیں ایک آپ میں سے ایک نے بولا کتاب. کتاب، نہیں یہ استاد جی اصل میں کتاب ٹاپک نہیں ذرا ہوگا، اہم ہے کتاب اس نہیں. لیے میں ذرا تفصیل اس کو سمجھا رہا ہوں. کتاب احمد. ٹھیک ہے، استاد جی ایک نے. جی استاد جی کتاب نہیں ہوگا، الکتاب ہوگا. چلیں، آپ نے کہا الکتاب، میں آپ کا بھی جواب لکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے، الکتاب احمد. ٹھیک ہے، ترتیب بالکل صحیح ہے. صحیح ہے.
جب ہم ترجمہ کریں گے تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ مضاف کیا ہے، کس کی نسبت ہو رہی ہے، اس کو آپ سب سے پہلے لے آئیں گے. مضاف ہمیشہ پہلے آئے گا عربی. تو یہاں پہ کس کی نسبت ہو رہی ہے؟ کتاب کی ہو رہی ہے. تو ہم کتاب کو پہلے لے کر آ گئے. کتاب احمد، احمد کی کتاب. الکتاب احمد، احمد کی کتاب. ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہے یہاں تک؟ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. سر عربی میں الکتاب، جی الکتاب آئے گا یا کتاب احمد آئے گا الکتاب، سر؟ میں ابھی بتاتا ہوں یہاں پہ کیا کیا تبدیلی ہوگی، وہ میں بتاتا ہوں. کیونکہ ٹھیک ہے الکتاب تو سر وہ پھر جی، خاص کتاب ہو جائے گی نا. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح پہچانا آپ نے. میں نے اس کو جان بوجھ کے بھی لکھا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کے جواب دوں، پھر میں اس کی تصحیح کروں گا. ٹھیک ہے، ابھی دیکھیں ہم نے یہ سمجھا کہ جب ہم کسی چیز کی، جگہ کی، شخص کی یا ایون کے جانور کی کسی کی طرف نسبت کرنا چاہتے ہیں تو ہم اردو میں کا، کی، کے الفاظ استعمال کرتے ہیں نا. احمد کی کتاب، بالکل احمد کا قلم، جی ٹھیک ہے، اور کبھی کے کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. جس چیز کی نسبت کی جاتی ہے اس کو ہم منصوب کہتے ہیں، عربی میں اسی کو ہم مضاف کہتے ہیں. اور جس کی طرف کی جاتی ہے اس کو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جس کی طرف نسبت ہوئی، عربی میں اس کو ہم مضاف الیہ اضافہ کہتے ہیں. الہی. ٹھیک ہے، عربی میں جی جب سر ہم ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں یا لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں. مضاف ٹھیک ہے پہلے سر آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں. یہاں تک بات واضح؟ ٹھیک ٹھیک ہے، ٹھیک ہے اب سر. جی میں ذرا اس کو بتا. ٹھیک ہے، ہم نے مضاف اور مضاف الیہ سمجھ لیا. اب دیکھیں ان دونوں کی نا کچھ شرائط ہیں. ٹھیک ہے، کنڈیشنز ہیں. پہلی کنڈیشن جو مضاف کے لیے وہ یہ کہ مضاف پہ کبھی بھی تنوین نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، پہلی کنڈیشن مضاف کی ہم بات کریں، اوکے مضاف الیہ کی نہیں کر رہے. مضاف پہ اوکے کبھی بھی تنوین نہیں آ سکتی. اس پہ پیش آ جائے گا سنگل پیش، اس پہ زبر آ جائے گا، اس پہ زیر آ جائے گی، لیکن اس پہ کبھی بھی دو زبر، دو زیر، دو پیش نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، پہلی چیز واضح. تنوین نہیں آئے گی. ہاں ابھی ہم بات اوکے کر رہے ہیں تنوین مضاف کی. نہیں ٹھیک ہے، تنوین نہیں آ سکتی. آئے گی. جی سر دوسری چیز، تنوین. مضاف پہ کبھی بھی الف لام نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، نہ تنوین آ سکتی ہے نہ ہی الف لام آ سکتا ہے. اوکے واضح؟ اب دیکھیں اسی اوکے کو اگر آپ نے تصحیح کرنی ہو، صحیح کرنا ہو، تو جملہ کیسے بولیں گے؟ احمد کی کتاب. کتاب، کتاب احمد. کتاب کتاب احمد، احمد. بالکل، کتاب احمد. اب وہ کتابو ہوگا اگر کتاب جملے کا آغاز ہو رہا ہے. اگر اس سے پہلے مثال کے طور پر من ہوا یا فی ہوا تو وہ کتابی ہو جائے گا. کبھی کسی وجہ سے کتابہ ہو جائے گا. لیکن بن، بن اور بن نہیں ہو سکتا. ایسے ہی ال بھی نہیں ہو سکتا. اوکے. تو مضاف کے لیے اچھا جی سر، جی سر ال کیوں نہیں ہو سکتا؟ اچھا چلیں اس کی لاجک سمجھ لیں. اس کی لاجک یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم کسی لفظ کو مضاف کر رہے ہیں تو وہ عام سے خاص ہو رہا ہے. پہلے ہاں عام تھا نا، کتابن پہلے عام تھا. ہاں بالکل 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 جب ہم نے کہا بالکل احمد کی کتاب، اب وہ کتاب خاص ہو گئی. تو خاص جب ہو گئی. خاص ہو گئی تو تنوین نہیں آ سکتی کیونکہ وہ عام ہے. ٹھیک ہے تنوین علامت بالکل ہے کہ صحیح. لفظ کیا ہے؟ عام ہے، کامن ہے. تو تنوین اس ہاں لیے نہیں آ ہاں بالکل. سکتی. اور الف لام اوکے اس لیے لگا رہے کہ جو الف لام لانے کا مقصد تھا کہ عام کو خاص کیا جائے، وہ مقصد ہاں آلریڈی وہ حاصل ہو آلریڈی، چکا ہے. وہ آلریڈی خاص ہو رہا ہاں ہے احمد کا حاصل ہو نام چکا لگانے ہے. سے. اوکے اس کو ہم اوکے کہتے ہیں تحصیل حاصل. ایک چیز پہلے سے موجود ہے اس کو دوبارہ حاصل کیا جائے. تو وہ چیز اوکے کیا ہوتی ہے؟ جیسے یہاں ہوتا ہے نا پاکستان میں روڈ ڈلی ہوئی، اس کے اوپر دوبارہ روڈ ڈال دی. تو ایک چیز پہلے سے موجود ہے تو دوبارہ سے ڈال دی، تو وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز غلط ہے. تو یہاں پہ آلریڈی جب اوکے یہ کیا ہے؟ خاص بن چکا ہے مضاف ہونے خاص کی بن وجہ سے، چکا ہے. تو الف لام لانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر ہم تنوین لائیں گے تو چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ ضد ہو جائیں گی، متضاد ہو جائیں گی کہ بھائی یہاں پہ لفظ تو خاص ہے لیکن علامت استعمال ہو رہی ہے عام لفظ. ٹھیک ہے، واضح ہو گیا؟ یہ دو شرائط تھیں مضاف کے لیے. ٹھیک، میں دوبارہ لیتا ہوں. کتابو احمد، کتاب احمد، قلمو قلم احمد. سعید، ٹھیک ہے، یا احمد. سیارتو سعید. استاذ. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں مضاف الیہ کی طرف. ٹھیک ہے، مضاف الیہ کی طرف. میں نے کہا کتابو، یہاں پہ لے لیتے کتابو طالب، طالب علم کی کتاب. ٹھیک ہے، کتابو طالب بن.
یہ جو مضاف ہے نا، مضاف الیہ، مضاف الیہ پر تنوین آ سکتی ہے، مضاف پہ نہیں آ سکتی، لیکن مضاف الیہ پہ تنوین آ سکتی ہے. ایک بات واضح، اس کی اجازت ہے. اسی طریقے سے مضاف الیہ پر اگر میں یہاں پہ لوں مدرس کا قلم، تو مضاف الیہ پر الف لام بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، مضاف پر الف لام نہیں آ سکتا، مضاف پر تنوین نہیں آ سکتی، لیکن یہ دونوں چیزیں مضاف الیہ پر آ سکتی. ٹھیک ہے، واضح؟ جی سر ذرا مثال دے کے سمجھا دیں سر. ہاں، یہ رہی نا مثال. دیکھیں، میں اگر یوں کہتا ہوں کتاب طالبن، تو میں کتاب طالبن کہہ سکتا ہوں، ایک طالب علم کی کتاب. ٹھیک ہے، یعنی میں اگر یہاں پہ تنوین استعمال کر رہا ہوں تو وہ تنوین استعمال کرنے کی مجھے اجازت ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے میں نے یہاں پہ الف لام کا استعمال کیا، قلم المعلمی، معلم کا قلم، تو یہ مضاف الیہ ہے، یہ قلم منسوب ہو رہا ہے اس کی طرف، اور میں نے اس مضاف الیہ پر الف لام کا استعمال کیا ہے. اور یہ دونوں چیزیں یہاں پہ ممنوع ہیں مضاف پہ، لیکن یہاں پہ اس کی اجازت ہے. واضح؟ استاد جی 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 بالکل صحیح. اب یہ طالبین پہ استاد جی اس پہ تنوین ہے جی نیچے، ہاں کتاب طالب نہیں کہہ سکتے ہم؟ ہاں، اب اس کی طرف میں آ رہا ہوں. پہلے یہ بتائیں، یہ سمجھ میں آ گئی کہ اس پہ جی استاد تنوین آ جی آ سکتی ہے گیا. اور اس پہ الف لام آ سکتا ہے، یہ دونوں چیزیں اس کے لیے جائز ہے. البتہ یہاں پہ صرف زیر آ سکتا ہے، پیش نہیں آ سکتا، زبر نہیں آ سکتا. یعنی پیش چاہے وہ تنوین کی صورت میں ہو، ڈبل پیش ہو. میں یہ نہیں کہہ سکتا کتاب طالبن، غلط ہے. میں کتاب طالبن بھی نہیں کہہ سکتا، میں کتاب طالبن ہی کہہ سکتا ہوں. یا یہاں پہ جہاں پہ الف لام ہے تو میں قلم المعلمہ نہیں کہہ سکتا، میں قلم المعلم نہیں کہہ سکتا، صرف میں زیر کا استعمال کروں گا بس. تو ایک چیز مضاف الیہ میں ایک چیز ممنوع ہے، ایک چیز یوں سمجھنے کے غلط ہے. وہ کیا ہے کہ یہاں پہ اعراب میں زبر زیر پیش میں صرف زیر کا استعمال ہو سکتا ہے، پیش کا یا زبر کا استعمال نہیں ہو سکتا. باقی تنوین کی اور الف لام کی اجازت. یعنی استاد جی مضاف الیہ ہمیشہ مکسور ہوگا؟ مضاف الیہ مکسور ہوتا ہے، حالت کسری میں ہوتا ہے، جری میں ہوتا ہے. اب دیکھیں مثالیں لیں گے نا انشاءاللہ اس کو سمجھ میں آئے گی. بات کچھ واضح ہوئی؟ کچھ مثالیں لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ چل کے کتاب میں چل کے کچھ مثالیں لیتے ہیں. اچھا جی، اب دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں، جی یہ لفظ کیا ہے؟ کتاب محمد. کتاب محمد. کتاب محمدی، ہاں، کتاب محمد، محمدی، محمد. ٹھیک ہے، دو زبر ہیں، دو زیر ہیں. ٹھیک ہے، محمد، محمد. اچھا مجھے پہلے یہ بتائیں کہ اس میں مضاف محمد. کون سا ہے اور مضاف الیہ کون سا ہے؟ کتاب جو کتاب جو ہے مضاف ہے، وہ مضاف کتاب کتاب مضاف ہے. ٹھیک ہے، اور محمد مضاف کیا ہے؟ مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ. الیہ. تو کتاب کی نسبت ہو رہی ہے اور جس کی طرف ہو رہی ہے وہ محمد ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے جو ہاں شرائط پڑھی محمد ہیں، ہے، ٹھیک. پہلی شرائط جو مضاف کے لیے وہ کیا ہے کہ اس پہ تنوین ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ نہیں 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 ہوتی. نہیں نہیں ہوتی. مضاف یہاں پہ پہ استاد موجود ہے تنوین نہیں تنوین، ہے. نہیں سر، تو شرط نہیں پوری ہوتی. ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا الف لام ہوتا ہے؟ نہیں ہوتی. نہیں. الف لام نہیں ہوتا، تو یہاں پہ الف لام نہیں ہے، دوسری شرط بھی پوری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا البتہ یہاں پہ زبر زیر پیش کی اجازت ہے. یہاں پہ کتابو ہو، کتابی ہو، کتابہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف تنوین اور الف لام نہیں ہو سکتا مضاف. اچھا مضاف الیہ یہ ہے، مضاف الیہ کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہاں پہ تنوین ہو یا الف لام. تنوین ہے یہاں پہ؟ جی ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب اس کی اجازت تھی. ٹھیک ہے، لیکن کس چیز کی ممانعت ہے؟ ممنوع کیا چیز ہے؟ زبر. پیش، استاد جی پیش اور پیش زبر، اور پیش زبر. اور زبر زبر. ممنوع ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یہاں پہ نہیں ہے، تو یہ کنڈیشن یہاں پہ پائی جا رہی ہے. کچھ واضح ہوا؟ جی استاد جی. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں، ہم آگے چل کے اگلی جو تمرین ہے نا اس کی ہم مشق کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اور واضح ہو جائے گا. دیکھیں کہہ رہے ہیں اضف الکلمۃ الاولی الی الثانیہ. اضف مطلب مضاف بنائے، الکلمۃ الاولی یہاں پہ جو ہے نا، یہ دیکھیں انہوں نے دو کلمے دیے ہیں. ایک کلمہ مطلب ورڈ،
پہلا لفظ دوسرا لفظ، پہلا لفظ دوسرا لفظ. تو کہہ رہے ہیں ازف مضاف بنائے الکلمۃ الاولی پہلے لفظ کو الی الثانیہ دوسرے لفظ کی طرف، یعنی پہلے کو مضاف بنائے اور دوسرے کو مضاف اور الیہ دوسرے کو بنائے. مضاف الیہ بنا. ٹھیک ہے واضح ہو گیا. اب دیکھیں مثال کیا ہے. مثال یہاں پہ تھی کتاب محمد، کتاب ایک کتاب، محمد محمد. ٹھیک ہے. اب جب اس کو انہوں نے اس کو چینج کیا تو کیا کر دیا کتاب محمد، کتاب محمد. وہ تمام شرائط کا لحاظ رکھا گیا جو مضاف اور مضاف الیہ دونوں کے لیے ضروری ہے. یہاں پہ تنوین نہیں ہے، الف لام نہیں ہے، اور یہاں پہ زبر اور پیش نہیں ہے. واضح ہے. اچھا دیکھیں اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، میں 2 منٹ دے رہا ہوں. 2 منٹ میں آپ لوگوں نے بالکل سائلنٹ جس کو ریڈنگ کہتے ہیں نا وہ کرتے ہوئے آپ نے اس کو سالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر میں آپ لوگوں سے جوابات لوں گا. پہلے کوشش کریں کہ تمام کو سالو کریں، تمام کو حل کر لیں، اور پھر میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے جوابات دوں گا. 2 منٹ. یہ ٹاپک بہت اہم ہے اور تھوڑا مشکل بھی ہے. تو یہ جب ہم پڑھاتے ہیں تو تقریباً 4-5 دن لگتے ہیں اس میں، لیکن اللہ انشاءاللہ آسان فرما دے اس کو. اصل میں اس میں کنڈیشنز ہے نا، تو سر وہ کنڈیشن جو ہے نا وہ اگر آپ کو یاد ہوں گی تو وہ پھر بالکل آپ کر سکتے ہیں. کنڈیشن بھی شاہ صاحب بہت آسان ہے نا. دیکھیں مضاف پہ الف لام اور دن دن زبر پیش داخل نہیں ہو سکتی ہے. سر کچھ لوگوں کے لیے آسان ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے لیے ذرا مشکل ہوتی ہے. میں یہاں یہ پہ بات آپ کراس کی کر رہا صحیح ہوں، ہے. مضاف پہ تنوین اور الف لام نہیں ہے، تو جب بنائیں گے تو اس کا لحاظ کریں. اور اسی طریقے سے مضاف الیہ. ٹھیک ہے. میں نے میم مختصر کر کے لکھ دیا ہے. اس کی کنڈیشن کیا ہے کہ زبر اور پیش وہ نہیں ممنوع ہوتے، ہے. نہیں ہوتے. نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. بس جب بنا رہے ہو تو ان دونوں چیزوں کو ذہن میں، تنوین الف لام مضاف پہ نہیں، زبر پیش مضاف الیہ پہ. استاد یہ ابھی یہ قلم حامد کا اس کا یہ ہوگا قلم حامدین. قلم حامد ہوگا. بالکل صحیح ہے. بیت عباس. چلے جی ہو گیا. جوابات لے لیں. چلے بھائی صحیح جی. پہلا والا کیا ہے؟ استاد جی یہ تھا قلم حامدین. قلم حامد. ٹھیک ہے. قلم حامد. ٹھیک ہے. اچھا ابھی انشاءاللہ ہم کلاس میں مشق کریں گے نا، پھر آپ لوگوں کا آگے وقفہ آئے گا 3 دن کا، تو آپ لوگوں نے اس کو دوبارہ سے سالو کرنا ہے، اس کو لکھنا بھی ہے. لکھیں گے انشاءاللہ تو یہ چیز آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گی. ٹھیک. ابھی میں یہاں کلاس میں کر لیتا ہوں. قلم حامد ترجمہ کیا ہے سعید بھائی؟ ترجم. قلم حامد کا ہے. نہیں دیکھیں حامد ابھی جملہ مکمل نہیں ہے، یہ نامکمل جملہ ہے. ہم نے ترجمہ ویسے ہی کرنا ہے. قلم حامد کیا ترجمہ ہے؟ قلم حامد، حامد کا حامد کا قلم. قلم. اردو میں ترتیب عکس ہو جائے گی. صحیح ہے. الٹ ہو جائے گی. حامد کا قلم. اب یہ نامکمل جملہ ہے، بات ابھی پوری نہیں ہوئی. صحیح. قلم حامد، حامد کا قلم. جی شاہ صاحب دوسرا جملہ. انت. دوسرا جملہ ہے بیت عباس. جی بالکل. بیتو بالکل صحیح ہے. بیتو. اور ابا. بیت عباس. سن 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 کیا ہونا چاہیے؟ سن عباسن. سن. بیتو عباسن بالکل صحیح ہے. بیتو عباسن کیا مطلب اس کا؟ عباس کمرے میں، عباس گھر میں ہے. نہیں 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 دیکھیں ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ترجمے میں کا کے کی لازمی آئے گا. کا کے کی. عباس کا گھر. بس عباس کا گھر. بہترین. ٹھیک ہے. عباس کا گھر. کبھی کا آئے گا، کبھی کی آئے گا، کبھی کے آئے گا. ٹھیک ہے. بالکل بہترین. جی بھائی رفاقت آپ فرما لیں.
غرفت علی، غرفت علی، بہترین ہو گیا، بالکل صحیح جی. ترجمہ بھی کر علی لیں. کا کمرہ، علی کا کمرہ، ٹھیک ہے جی. غرفت، تنوین ہم نے غائب کر دی یہاں سے مضاف سے، اور علی میں دو پیش تھا، ہم نے یہاں پہ دو زیر لگا دیے. غرفت علی، علی کا کمرہ، دیکھیں کا بھی آ گیا اور اس کا ترجمہ بھی بالکل درست ہو گیا. جی بھائی عاصم، اگلا جملہ. دفتر سعید، دفتر سعید، بہترین جی. ترجمہ. سعید کا ایک منٹ، مجھے ذرا ریکال دفتر کر کہتے دیتا ہیں ہوں. نوٹ بک ایک کو. منٹ، ایک منٹ، اچھا چلو جی ٹھیک ہے سر، میں یہی بس وہ ریکال کر رہا تھا. ٹھیک ہے. نوٹ بک کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، دفتر ویسے کہتے ہیں جرنل کو، نوٹ بک کو، جس میں ہم کچھ لکھ لیتے ہیں. تو ترجمہ کیا بنے گا اب؟ دفتر سعید، سعید کی نوٹ، سعید کی کتاب یا سعید کی نوٹ بک، سعید کی سعید ڈائری. کی نوٹ بک، بالکل صحیح ہے. سعید کی نوٹ بک، بالکل صحیح. جی سعید بھائی اگلا جملہ. جی استاد جی. استاد جی لکھا ہوا ہے مندیل یاسرین. مندیلو یاسرن، بالکل بہترین جی. ترجم. یاسر کا رومال. یاسر کا رومال. دیکھیں ماشاءاللہ ہو رہا ہے نا، یہ تھوڑی سی مشق کریں گے بالکل آسان ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے. مندیلو یاسرن، ٹھیک ہے. یاسر کا رومال، ٹھیک جی. بھائی جی شاہ صاحب. قمیض عمار، قمیص عمار، احسنتم ماشاء اللہ. قمیص، ٹھیک ہے. عمار، اب دیکھیں عمار، ساری، ہاں عمار، عمار کی قمیض. عمار کی قمیص، بالکل صحیح ہے ماشاءاللہ. جی بھائی رفاقت. سریر خالدن، سریر خالد کا بستر. خالدن، خالد کا بستر. سریر خالدن، خالد کا بستر. اچھا دیکھیں، کسی لفظ کا مضاف ہونا، کسی بھی لفظ کا مضاف ہونا، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ لفظ اسم ہے. فعل مضاف نہیں ہو سکتا، حرف مضاف نہیں ہو سکتا، صرف اسم مضاف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو علامتیں ہم سمجھ رہے ہیں ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی لفظ مضاف ہے تو ہم فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ لفظ اسم ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ واضح ہوا. اچھا اس میں دیکھیں یہاں پہ جو مضاف الیہ ہے وہ سارے کے سارے الف لام کے بغیر ہے، سب پہ تنوین ہے. صحیح، سر سب اس پہ میں تنوین ہے، کوشچن ہے. مضاف الیہ. ہے نا. جی قلم، تنوین تو آتی ہے. ہاں تنوین ہے نا سب پہ، تنوین کی اجازت ہے تو تنوین ہے یہاں پہ. اب جو دوسری مثال ہے، دوسری جو تمرین ہے اس کے بالکل سامنے یہ، یہاں پہ اب غور کریں گے تو یہاں پہ تمام مضاف الیہ پر الف لام، تو یہاں پہ ہم الف لام والے مضاف الیہ کی مشق کریں گے. ٹھیک ہے، فرق دونوں میں صرف کیا ہے کہ اس میں یہاں پہ مضاف الیہ پہ تنوین تھی اور یہاں پہ مضاف الیہ پر الف لام، بس اتنا سا فرق ہے. ٹھیک ہے جی. 2 منٹ دے رہا ہوں، اس کو جلدی سے آپ لوگ اس کو سالو کر لیں. اصول وہی رہے گا، مضاف پہ تنوین نہیں آئے گی، الف لام نہیں آئے گا، اور مضاف الیہ پر پیش اور زبر نہیں آئے گا، زیر آئے گی. بس اتنی سی بات ہے. چلے بھائی جی. بھائی عاصم، انت، جملہ اولا. مفتاح البیت، مفتاح مفتاح البیت. اچھا بیت بیت، کے آخر میں کیا اعراب آئے گا وہ واضح کر دیں. مفتاح مفتاح البیت، البیتی. مفتاح ال، استاد جی کسرہ آئے گی. ہاں مفتاح البیت. مفتاح البیتی. بیتی. ٹھیک ہے، یہ تی ہو جائے گا، جیسے یہاں پہ تن ہو رہا تھا تنوین، یہاں پہ تی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ترجمہ کیا ہوگا بھائی عاصم؟ گھر کی چابی. گھر کی چابی، بہترین جی. بھائی سعید.
استاد جی اب یہ ہے کہ دکانو التاجری، دکانو التاجری، ترجمہ استاد جی تاجر کی دکان. تاجر کی دکان، بہترین ماشاءاللہ. جی شاہ صاحب. جی شاہ صاحب یہ کر لیں. جی بیت المحدثو، مہندسو، مہندسی مہندسو ہو انجینئر سکتا ہے. مہندسی نہیں استاد. مہندسی ٹھیک ہے. مضاف الیہ پہ صرف زیر آئے گا. ٹھیک ہے. بیت المہندسی، بہترین. جی ترجمہ، ترجم. انجینئر کا گھر. جی کیا ہوگا ترجمہ شاہ صاحب؟ محدثی کا مطلب مہندس مجھے ہے انجینئر، انجینئر. اچھا پھر تو انجینئر کا گھر. انجینئر کا گھر، بہترین. جی بھائی رفاقت. اسم الولد، اسم الولدی. جی ترجمہ. لڑکے کا نام. لڑکے کا نام. دیکھیں ماشاءاللہ بہترین ہو گیا. جی بھائی عاصم. کتاب اللہ، کتاب اللہ، کتاب اللہ، کتاب اللہ، کتاب اللہ. ترجمہ. اللہ کی کتاب. جی کیا ہے ترجمہ اس کا؟ آسان ہے. جی اللہ کی کتاب. اللہ کی کتاب، بہترین. جی بھائی سعید. استاد جی تھوڑا اوپر کریں. اچھا بیت الطبیبی. اچھا یہ بنت ہے، بنت. اچھا اچھا بنت الطبیبی. بنت الطبیبی ٹھیک ہے. ترجمہ. استاد جی طبیب کا بیٹا. اچھا بنت کہتے ہیں بیٹی کو. اچھا بیٹی، بنتی. استاد جی ٹھیک ہے. ہاں طبیب کی بیٹی. طبیب مطلب بیٹی. ڈاکٹر، ڈاکٹر کی بیٹی. بہترین. جی شاہ صاحب اگلا جملہ. مفتاح السیارتی. مفتاح السیارتی، ماشاءاللہ بالکل صحیح. جی ترجمہ. ترجمہ مجھے یاد نہیں آتا. اچھا سیارہ کہتے ہیں گاڑی کو، مفتاح کہتے ہیں چابی کو. اچھا گاڑی کی چابی. گاڑی کی چابی. ٹھیک ہے جی واضح ہوا. دیکھیں ماشاءاللہ کر لیا آپ نے.